وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال وأن أهل العلم شانوا العلم ووضعوه وأن أهله لسعدوا به أهل زمانهم ولكنهم بذلوه لأهل الدنيا لينالوا به من دنياهم فهانوا عليه. دیکھو علم عزت اور رفعت کا ذریعہ ہے، عظمتوں کو پا لینے کا ذریعہ ہے، لیکن یہ عظمتیں اور رفعتیں اس صورت میں ملتی ہیں جب آپ علم کی حیثیت کو محفوظ رکھیں، اور اگر آپ نے علم کی ناقدری شروع کر دی، عالم ہونے کی حیثیت سے جو آپ کی شان ہے اس شان کو آپ نے نہ بدلا، تو پھر آپ رسوا اور ذلیل ہوں گے، اور آپ کی وجہ سے علم بھی رسوا اور ذلیل ہو جائے گا۔ اس لیے علماء کو اپنی خودداری اور استغنا کو ہمیشہ محفوظ رکھنا چاہیے۔ سمجھ میں آ گئی بات آپ کو یا نہیں؟ لو ان اہل العلم صانوا العلم، اگر علم والے لوگ علم کی حفاظت کریں، ووضعوه عند اہلہ، اور علم کو انہی لوگوں کے سامنے پیش کریں جو اس کے اہل ہیں، لسعدوا بہ، سعد یسود کے معنی سردار بن جانا، لسعدوا بہ اہل زمانہ، تو علم کی بدولت وہ اپنے زمانے کے قائد اور امام بن جائیں گے۔ وَلَكِنَّهُمْ بَذَلُوا، لیکن صورتحال یہ ہے کہ علم والے لوگ اپنے علم کو صرف کر رہے ہیں دنیا والوں کے لیے، لِيَنَالُوا بِهِ مِن دُنْيَاهُمْ، تاکہ ان سے ان کی دنیا حاصل کر سکیں، فَهَانُوا عَلَيْهِمْ، اس لیے علماء دنیا والوں کے سامنے ذلیل و خوار ہو گئے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میں نے تمہارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، من جعل الہموم ہما واحدا ہم آخرتہ، جو شخص تمام فکروں کو ایک فکر بنا لے، یعنی آخرت کی فکر، کہ انسان خود کو صرف آخرت کی طرف متوجہ رکھے، دنیا کی طرف خود کو متوجہ نہ کرے، کفاہ اللہ ہم دنیا ہو، تو اللہ اس کی دنیا کی فکروں کے لیے کافی ہے۔ ومن تشبعت بہ الہموم احوال الدنیا، اور دنیا کے احوال نے جس کی فکروں کو منتشر کر دیا، لم یبال اللہ، تو اللہ اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتے، فی ای واد یتہالکو، کہ وہ کون سی آبادی اور کون سے جنگل کے اندر جا کے ہلاک ہوگا۔ رواہ ابن ماجہ و رواہ البیہقی فی شعب الایمان عن ابن عمر من قولہ من جعل الہموم۔ دیکھو ابن ماجہ کے اندر یہ روایت پوری کی پوری ہے، اور راوی ہیں عبداللہ ابن مسعود۔ یہی روایت بیہقی کی مشہور کتاب شعب الایمان کے اندر بھی ہے، لیکن وہاں راوی ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ، ایک فرق یہ ہوا۔ دوسرا فریقی کی ابن ماجہ کے اندر روایت مفصل ہے۔ یہ اوپر والا جملہ ہے نا کہ اگر علم والے لوگ جو ہے اپنے علم کی حفاظت کریں گے تو امام بن جائیں گے، قائد اور مقتدی بن جائیں گے، یہ جملہ وہاں پر نہیں ہے، وہاں صرف یہ اخیر والا جملہ من جعل الہموم ہما واحدا، یہاں سے حدیث شعب الایمان کے اندر ہے۔ چلیے۔ وعن الأعمش رحمه الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آفة العلم النسيان وإذاعته أن تحدث به غير أهله، رواه الدار المرسل۔ علم کی آفت بھول جانا ہے، بھائی بھول گئے تو کچھ بھی نہیں رہا، اس لیے علم کی حفاظت کرو، جو پڑھا اسے یاد رکھنے کی کوشش کرو۔ اگر آپ بھلا دیں گے تو ساری محنت رائے گا چلی جائے، کچھ آپ کے پلے نہیں رہے گا۔ وَإِذَاعَتُهُ، اور علم کو ضائع کرنا یہ ہے، ان تحدث به غیر اہلہ، کہ تم علم کی باتیں بیان کرو ان لوگوں کے سامنے جو اس کے اہل نہیں، جیسا مخاطب ہو ویسی بات کرنی چاہیے۔ عام لوگ سیدھے سادھے بیٹھے ہیں، وہاں مختصر المعانی کے مسائل پڑھانے لگیں، اسماء و رجال کی بحثیں ان کو سمجھانے لگیں، تو ان کے پلے پڑے گا کچھ، علم ضائع ہوگا۔ جو سمجھ سکتے ہیں اور سمجھنا چاہتے ہیں ان کے سامنے بیان کرو، جو سمجھ نہیں سکتے یا سمجھنا نہیں چاہتے ہیں ان کے سامنے اپنا دماغ ضائع مت کرو۔ چلیے۔ وعن سفيان رحمه الله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لكعب من أرباب العلم، اصلی عالم کون ہے؟
جس نے علم کے ساتھ عمل کو جمع کر لیا، اللہ مجھے آپ کو سب کو اس میں شامل فرما لے، وہ اصلی عالم ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعب سے پوچھا من ارباب العلم، علم والے کون لوگ ہیں، علماء کون ہیں، کس کو عالم کہا جائے گا؟ قالا، تو کعب نے کہا الذین یعملون بما یعلمون، اصلی عالم وہ ہیں جو عمل کرتے ہیں ان باتوں پر جن کو وہ جانتے ہیں۔ قال فما اخرج العلم من قلوب العلماء، علم کی نورانیت علماء کے دل سے کون سی چیز ختم کر دیتی ہے؟ فرمایا لالچ۔ جب کسی عالم کے اندر دنیا کا لالچ اور دنیا کی حرص پیدا ہو جائے گی تو اس کے دل کے اندر علم کا نور باقی نہیں رہے گا، علم کی اہمیت باقی بس لفظ ہی لفظ رہ جائیں گے، وہ نام کا عالم ہوگا، کام کا عالم وہ نہیں رہے گا۔ وعن الأحوص بن حكيم عن أبيه قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر فقال لا تسألوني عن الشر واسألوني عن الخير يقولها ثلاثا۔ دنیا میں سب سے اعلیٰ ترین طبقہ علماء کا ہے، ان سے افضل کوئی انسان نہیں ہے علماء انبیاء کی بات، لیکن یہی علماء اگر بگڑ جائیں اور علماء سو کے درجے میں آ جائیں تو امت کے لیے ان سے بڑا طوفان اور خطرہ بھی کوئی دوسری چیز نہیں ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اسی کو اس حدیث کے اندر بیان کیا جا رہا۔ ایک شخص نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شر کے بارے میں پوچھا کہ حضرت بری چیزوں کی نشاندہی فرما دیجیے، دنیا میں کیا کیا چیزیں بری ہیں؟ تو آپ نے فرمایا لا تسألونی عن الشر، شر کے بارے میں مجھ سے مت پوچھا کرو، وسلونی عن الخیر، بلکہ مجھ سے خیر کی باتیں دریافت کیا کرو۔ یقولها ثلاثا، آپ 3 مرتبہ یہ بات ارشاد فرماتے سلونی عن الخیر، سلونی عن الخیر، سلونی عن الخیر۔ ثم قال، پھر فرمایا سنو، آئندہ دھیان رکھنا، خیر کی باتیں پوچھنا، شر کی باتیں مت پوچھنا، لیکن اب تم نے پوچھا ہے تو اب تو تمہارا جواب میں دے ہی دیتا ہوں۔ الا ان شر الشرار شرار العلماء، سنو دنیا میں سب سے بدترین لوگ برے علماء ہیں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وَإِنَّ خَيْرَ الْخَيْرِ خِيَارُ الْعُلَمَاء، اور دنیا میں سب سے اچھے لوگ اچھے علماء ہیں۔ علماء اگر علم کے تقاضوں پر پورے اتریں تو کائنات میں ان سے بہتر کوئی نہیں ہے اور کائنات کے لیے سراپا خیر ہے۔ اور علماء اگر دنیا داری میں آ گئے اور علماء سو کے درجے میں آ گئے تو دنیا کی ہلاکت انہی کے ذریعے ہوگی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وعن ابي الدرداء رضي الله عنه قال ان من شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة عالم لا ينتفع بعلمه رواه الدارمي۔ اللہ کے نزدیک قیامت کے دن سب سے بدترین مرتبہ اور ٹھکانہ ایسے عالم کا ہوگا جو اپنے علم سے فائدہ نہ اٹھاتا ہو، یعنی اپنے علم پر عمل نہ کرتا ہو۔ وعن زياد بن حدير قال قال لي عمر رضي الله عنه هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ قال قلت لا، قال يهدم زلة العالم وجدال المنافق بالكتاب وحكم الأئمة المضلين رواه الدارمي۔ دیکھو دنیا کی تباہی، مسلمانوں کا اقتدار، ان کی شان و شوکت کو برباد کرنے والی 3 چیزیں، جب یہ 3 چیزیں ہو جائیں گی تو اس امت کی شان و شوکت برباد ہو جائے گی اور دینداری کا جنازہ نکل جائے گا۔ زیاد ابن حدیر کہتے ہیں کہ مجھ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا حل تعریف ما یہدم الاسلام، تم جانتے ہو کہ اسلام کی عمارت کو کیا چیز منہدم کر دے گی؟ میں نے کہا نہیں حضرت میں نہیں جانتا۔ قال، تو حضرت عمر نے فرمایا یہدمہ ذلت العالم، اسلام کو برباد کر دے گی عالم کی لفظ۔ جب عالم راہ حق سے ہٹ گیا تو سمجھو اسلام کا جنازہ نکل رہا وہاں سے۔ اور منافق کا اللہ کی کتاب کے سلسلے میں جھگڑنا، وحکم یعنی لوگ اپنی غلط باتوں کے لیے قرآن کا غلط مطلب نکال کر اپنا سہارا تلاش کرنے لگے تو سمجھو کہ تباہی سر پر آ کر گئی۔ وحکم الائمۃ المضلین، اور بادشاہوں کی ناانصافی، جب حکمران ناانصافی پر آ جائیں تو سمجھو بربادی آ چکی۔ جب تک حکمراں انصاف پر قائم رہیں گے تباہی اور بربادی دنیا کے اندر نہیں آ سکتی۔
وعن الحسن رحمه الله قال العلم علمان فعلم في القلب فذلك. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علم کی دو قسمیں ہیں. ایک وہ علم ہے جو دل کی گہرائیوں کے اندر ہوتا ہے، فذاک العلم النافع، یہی علم حقیقت میں نفع مند ہے. اللہ ہم سب کو یہ علم عطا فرمائے. وعلم علی اللسان، اور ایک علم وہ ہوتا ہے جو صرف زبان تک ہوتا ہے، دل پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے. فذاک حجت اللہ عز وجل علی ابن آدم، تو یہ علم کو انسان کے خلاف اللہ کی طرف سے حجت ہے. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاءين فاما احدهما وعاءين فاما احدهما فبثته فيكم فلو بثثته قطع هذا البلعوم یعنی وجر الطعام. رواہ البخاری. دیکھو اس روایت کو ذرا غور سے سمجھو. ہر زمانے میں گمراہ لوگ پیدا ہوتے رہے ہیں اور قیامت تک ہوتے رہے ہیں، اور دنیا میں جتنے گمراہ فرقے اور گمراہ افراد کھڑے ہوئے ہیں دین کی بنیادیں کھودنے کے لیے، وہ جاہل اور کافر نہیں تھے. وہ سب وہی تھے تو ظاہر میں مومن بھی تھے اور بظاہر ان کے پاس بڑا علم تھا. وہ جو ان کے پاس معلومات کا خزانہ تھا، اسی معلومات کے خزانے کو بنیاد بنا کر انہوں نے گمراہی کی ہے. اس لیے کہ جو جاہل ہے اس کی کون سنے گا. تو ہمارے زمانے کے اندر بھی ایک فتنہ پیدا ہوا ہے جو بھارت سے اس نے سر اٹھارا ہے کہ صحابہ کی تنقیص کرے. دیکھو کوئی آدمی بھی یوں نہیں کہے گا آپ سے آ کر کہ آپ دین کو چھوڑ دو. اس لیے کہ ایک شرابی اور کبابی سے بھی آپ جا کر یوں کہو میں دین کو چھوڑ دے، جوتا لے کے مر جائے گا اوپر. دین چھوڑوانا ہے، حالانکہ عملاً بیچارہ چھوڑے بیٹھا، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے آپ اس سے کہ دین چھوڑ دے، مار دے گا مر جائے گا. ایسے نہیں چھوڑواتے. کیا کرتے ہیں؟ دین کی بنیادوں کو کھوکھلا کرتے ہیں، ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جن سے دین کے اوپر سے آپ کا اعتماد ہٹ جائے گا. جب آپ کا اعتماد ہٹ جائے گا تو کہنے کی ضرورت نہیں، خود بخود آپ دین کو چھوڑ دیں گے. دین کی بنیاد ہے صحابہ، اور آن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا. صحابہ نے اس کو اترتے ہوئے دیکھا اور صاحب قرآن سے براہ راست قرآن کو اور دین کو سیکھا، اور انہوں نے ہی پوری امت کو دین پہنچایا ہے. تو دین کی پہلی کڑی صحابہ کرام. اگر اس کڑی کو ہم ریجیکٹ کر دیں پھر کیا بچے گا؟ دین کو نقل کرنے والے بعد کے لوگ تابعین تبع تابعین وبعدہ سونے کے ہیں سارے کے سارے، چاندی کے ورق میں لپٹے ہوئے ہیں، بیکار. اس لیے کہ جب بنیادیں ختم ہو گئی تو صحابہ دین کی بنیاد. اسی لیے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ صحابہ میں سے ہر فرد عادل ہے. کسی صحابی پر تنقید کرنے کا اور ان میں کیڑے نکالنے کا اور برائیاں نکالنے کا کسی کو بھی کوئی اختیار امت کے فرد کو نہیں ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. سمجھیے، صحابہ کرام فرشتے نہیں تھے، صحابہ کرام انسان تھے، اور انسان سے لغزش ہونی طے ہے نہیں. اس لیے صحابہ سے بھی کچھ لغزشیں ہوئی ہیں، اور وہ لغزشیں بھی دراصل اگر دیکھا جاوے تو دین کی حکمت اور مصلحت پر مبنی تھی. یہ میرا اپنا خیال ہے. صحیح ہے تو بہت اچھی بات ہے، اللہ کا شکر ہے، اور غلط تو غلطی کے کام بنے ہوئے ہیں. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. میں یہ کہتا ہوں کہ حضرات صحابہ کرام کے بارے میں جو باتیں ہم کو ملتی ہیں کہ انہوں نے چوری کر لی تھی، زنا کر لیا تھا، یہ کر لیا تھا، وہ کر لیا تھا، یہ ساری چیزیں اللہ کے تکوینی نظام کے اعتبار سے اور شریعت کی تدوین کے لیے ضروری تھی. تو یہ کی نہیں انہوں نے،
یہ تو اللہ کی طرف سے حکمتاً ان سے کرائی گئی ہیں، اس لیے کہ یہ چیزیں اگر ان سے سرزد نہ ہوتی تو دین کا اجرا کیسے ہوتا، دین کے نظام کی تشریح کیسے ہوتی۔ جب چوری کا واقعہ پیش آیا اور حضور نے اس پر حد جاری کرنے کے گٹھوں سے ہاتھ کاٹ دی تو پوری امت کو پتہ چل گیا کہ چوری کی سزا کا نظام اور طریقہ یہ ہے۔ جب کسی سے زنا سرزد ہوا اور وہ کنوارا تھا، اس کو 100 گھوڑے پیغمبر علیہ السلام نے مار دیے، لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ دین کا نظام ایسے چلے گا۔ سنسار کر دیا، لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ دین کا نظام ایسے چلے گا۔ شراب پی لی، اس کو کوڑے مار دیے، پتہ چل گیا دین کا نظام ایسے چلے گا۔ اگر یہ ساری چیزیں وجود میں نہ آتی صحابہ کرام کے ذریعے تو کیا بندروں پر دین کا اجرا ہوتا؟ کس پر ہوتا؟ پتھروں پر ہوتا۔ کیسے پتہ چلتا کہ دین کی عملی شکل یہ؟ اور جب تک عملی شکل سامنے نہ ہو، محض نظریات پڑھنے اور پڑھانے سے کسی چیز کی حقیقت سے واقفیت نہیں ہو سکتی۔ آپ سمجھ گئے؟ اس لیے صحابہ کے وہ کام بھی در حقیقت ہمارے لیے باعث رحمت ہے۔ ایک تو اس لیے کہ انہی سے دین کی اصل صورت ہمارے سامنے آئی ہے، اور پھر ان سے جو لغزشیں ہوئی ہیں، ان پر جو ان کے توبہ کا طریقہ ہے، اس سے ہم کو سبق ملا کہ ہم انسان ہیں، اگر لغزش ہو جائے تو کیا کرو؟ ایسے توبہ کرو جیسے صحابہ کرام نے توبہ کی۔ تو وہ ایک مصلحت اور ضرورت تھی، لہذا صحابہ کرام کی کسی عمل پر تنقید کرنا جائز نہیں ہے، ان کو خاطی، مجرم اور خطا کار کہنا ناجائز ہے، اپنے امام کو منع کرنے کے مترادف ہے۔ اسی طریقے سے صحابہ کرام نے آپس میں کچھ جنگیں بھی ہوئی، ٹھیک ہے؟ ان جنگوں کے بارے میں بھی ہمیں اپنی زبانی بند رکھنی چاہیے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ ان جنگوں کے اندر جو ہے اجتہادی خطا پر تو ہو سکتے ہیں لیکن باطل نہیں ہو سکتے۔ دونوں فریقوں میں سے کسی نے اپنی خواہش نفس کی بنیاد پر باطل جنگ نہیں کی۔ اتنا ہو سکتا ہے کہ انہوں نے جس چیز کو حق سمجھ کر کے جنگ کی ہے، اجتہاد کی بنیاد پر اس میں صاحب ہو گیا ہو تو ابھی وہ معجور ہے اللہ۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار، آپ کی بیوی کے بھائی ہیں، جس کو ہماری اصطلاح کے اندر برادر نسبتی کہتے ہیں اور عوام کی اصطلاح میں سالہ کہتے ہیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی ہیں اور آپ کے داماد ہیں، انتہائی برگزیدہ داماد، خلفائے راشدین میں۔ یہ بھی ہماری آنکھ کا تارا ہے، وہ بھی ہماری آنکھ کا تارا ہے۔ دونوں کے درمیان جنگ ہوئی ہے۔ اس جنگ میں نہ ہم حضرت امیر معاویہ کو برا کہنے کا حق رکھتے ہیں، نہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو برا کہنے کا حق رکھتے ہیں، اس لیے کہ ان کی وہ لڑائیاں اجتہاد کی بنیاد پر تھی، حصول مملکت کے لیے یا حصول اقتدار کے لیے یا حصول دنیا کے لیے نہیں تھی، لہذا ان پر کسی طرح کی تنقید ہم نہیں کر سکتے۔ بعض بدبخت لوگ جو ہے اہل بیت کی محبت کا عنوان دے کر، دیکھو اہل بیت کی محبت تو ہمارے ایمان کا جز ہے، جو اہل بیت سے محبت نہیں کرے گا ایمان میں اس کی حصے داری ہو ہی نہیں سکتی، لیکن کسی کی محبت کو بنیاد بنا کر دوسرے کی آبرو ریزی کرنا یہ اسلامی تعلیم نہیں۔ حب علی کے نام پر، اہل بیت کی محبت کے نام پر ان ظالموں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعوذ باللہ ظالم قاتل اور پتہ نہیں کیا کا کہنا شروع کر دیا، اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ اور جب آدمی کی زبان کھل جاتی ہے نا، بے لگام ہو جاتا ہے تو پھر ایک پر نہیں ہوتا۔ جسے گالی دینے کی عادت پڑ گئی، آج اس نے باہر والوں کو گالی دی ہے، کل گھر والوں کو گالی دی ہے، گھر میں آ کر آج بہن بھائیوں کو گالی دی ہے، اگر اس کی زبان میں لگام نہ لگائے گی تو کل کو امی اور ابو کو بھی گالی دے گا، رکتا نہیں۔ جب کسی چیز کا چسکا انسان کو لگ گیا تو پھر رکتا نہیں۔ اس ظالم گروہ نے جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پر ہاتھ صاف کیا تو اور جرأت بڑھی،
اور ابھی ہمارے زمانے کے ایک عالم صاحب ہیں ندوہ کے، کیا نام ہے، سلمان ندوی صاحب، انہوں نے بھی اس جہالت اور خباثت میں پورے طور پر ڈوبکی لگا دی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس روایت کی بنیاد پر یہ کہتے ہیں کہ وہ سرکاری مولوی تھے اور حکمراں اور بادشاہوں کی چاپلوسی اور تملق کی وجہ سے حدیثیں چھپاتے تھے، احکام حق کو بیان نہیں کرتے، اور اپنی اس بات کو صحیح ثابت کرنے کے لیے ظالم اس روایت کا حوالہ دیتے ہیں، اس کو بنیاد بناتے ہیں۔ اس لیے اس روایت کو آپ اچھی طریقے سے سمجھ لیں، بات سمجھ میں آ رہی؟ وہ کہتے ہیں دیکھو ابو ہریرہ خود کہتے ہیں کہ آدھی حدیثیں میں نے چھپا لی، آدھی بیان کر دی۔ اور ظالموں کے الفاظ کیا ہیں کہ ابو ہریرہ خود کہتے ہیں کہ میں نے بادشاہوں کے ڈر سے آدھی حدیثیں گول کر دی۔ ظالموں، جن لوگوں نے کافروں سے نہیں ڈرے، اپنی جان ہتھیلی پر رکھ دی، گردن کٹانے سے نہیں ڈرے، وہ کسی حکمراں سے ڈر کر حضور کی بات کو چھپا لے۔ اور اگر یہ مان لیا جائے نعوذ باللہ من ذالک کہ صحابہ نے موقع پرستی سے کام لیا، نعوذ باللہ من ذالک، اور انہوں نے بادشاہوں کی رعایت میں بس جو بادشاہوں نے چاہا وہ بیان کر دیا، جو انہوں نے نہیں چاہا وہ چھپا لیا، تو پھر جس دین کو تم لیے پھر تو اس دین کی بنیاد کہاں ہے؟ صحابہ ہی تو ہیں۔ جب یہ ایک دفعہ مان لیا جائے گا کہ صحابہ نے دین کے اندر کا تربیت کی، نعوذ باللہ من ذالک، اگلا قدم کیا ہوگا؟ اس دین کا تو کچھ پتہ ہی نہیں صحیح ہے کہ نہیں، اور جب یہی پتہ نہیں کہ دین صحیح ہے کہ نہیں ہے تو پھر اس پر عمل کرنے سے کیا فائدہ؟ یہاں لانا چاہتے ہیں۔ میں نے بتایا تھا نا شروع میں کہ یوں نہیں کہتے کہ دین چھوڑ دو، پہلے دین کی بنیادیں متزلزل کر دیں کہ آدمی کا اعتماد ختم ہوا، اعتماد ختم ہوا تو پھر کہنے کی ضرورت نہیں، پھر تو آدمی خود ہی دین کو چھوڑ بیٹھے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حافظ کو میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے علم کے 2 بورے، 2 تھیلے، 2 برتن حاصل کیے، فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَبَسَسْتُ فِيكُمْ، اور ان میں سے ایک تو اس کو تو میں نے تمہارے درمیان پھیلا دیا، بس ہے کے معنی پھیلانا، یعنی میں لوگوں کو بتا دیا۔ وَأَمَّا الْآخَرُ، اور دوسرا برتن فَلَوْ بَسَطْتُ، اگر میں اس کو نشر کر دیتا، پھیلا دیتا، ظاہر کر دیتا تو میری یہ گردن کاٹ دیتا۔ دیکھو حلق کے اندر 2 بڑی رگیں، ایک وہ ہے جس کے اندر سے سانس کی آمد و رفت ہوتی ہے، اور ایک وہ ہے جس کے اندر سے کھانے کی آمد و رفت ہوتی ہے۔ جس میں سے کھانے کی آمد و رفت ہوتی ہے اس کو بلعوم کہتے ہیں، اور جس میں سے سانس کی آمد و رفت ہوتی ہے اس کو حلقوم کہتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ نہیں سمجھے؟ تو میرا بلعوم یعنی گلا کاٹ دیا جاتا ہے، یعنی جہاں سے کھانا گزرتا ہے، رواہ البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے کچھ باتیں تو بیان کر دی، کچھ باتیں میں نے بیان نہیں کی۔ یہ تو حضرت ابو ہریرہ کا بیان ہے۔ یہ ظالم لوگ اس میں کیا پیوند لگاتے ہیں کہ امیر معاویہ سے اور یزید سے ڈر کر یہ کام انہوں نے کیا تھا۔ سمجھ میں بات آ رہی؟ تو یہ انتہا درجہ محمل بات ہے۔ حضرات صحابہ کرام اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم دی ہے کہ جو باتیں لوگوں کے لیے مفید ہوں وہ ان کو بتاؤ، اور جن باتوں سے غلط فہمی پھیلنے کا اندیشہ ہو وہ باتیں عام لوگوں کے سامنے بیان کرو۔ چنانچہ کتاب الایمان میں آپ پڑھ چکے کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت نے بشارت دی کہ دیکھو جو آدمی بھی سچے دل سے کلمہ پڑھ لے گا جہنم اس کے اوپر حرام ہو جائے گی، وہ جہنم کے اوپر حرام ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا افلا ابشر بہ الناس، تو حضرت لوگوں کو سنا بھی خوشخبری، فرمایا کہ لا تبشر، یہ بس سناؤ لوگوں کو، فیتکلوا، ورنہ وہ اسی پہ تکیہ کر کے بیٹھ جائیں گے کہ جب جنت میں چلی جائیں گے تو خامخواہ پھر محنت کی کیا ضرورت ہے، کیوں جہاد کریں، کیوں ایسا کریں، کیوں ایسا کریں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟
تو اب نعوذ باللہ من ذالک اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور علم کو چھپانا چاہتے ہیں، گول کرنا چاہتے ہیں علیہ باللہ۔ یہ آپ نے روایت پڑھی کہ علم کو اس کے سامنے بیان کیا جائے گا جو اس کا اہل ہو، جو اہل نہ ہو اس کے سامنے بیان۔ تو ابو ہریرہ کا مطلب بھی یہ ہے کہ وہ اس میں فتنے کی حدیثیں ہیں، یہ ظالم عمرہ جو آئندہ آنے والے ہیں ان کے نام ہیں، ان کو میں اگر ظاہر کر دوں عوام الناس کے سامنے تو فتنہ پیدا ہو جائے گا۔ تو فتنے کے اندیشے کی وجہ سے ان چیزوں کو عام لوگوں سے چھپا کر کے رکھا، حواس سے چھپا کر کے نہیں رکھا۔ آئے سمجھ میں بات؟ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو الزام ہے ان کے اوپر، بھائی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول، ان کی طرف ظلم کے عدوان کی نسبت کرنا اپنے آپ کو ایمان سے باہر کرنا۔ امت کے اندر خلفشات کی جو صورت ہوئی ہے وہ یزید سے چلی۔ اگر یزید سے ڈر کر یہ حدیثیں چھپاتے تو یزید کی زندگی میں تو ایسا ہوتا۔ یزید کے خلیفہ بننے سے پہلے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ دنیا سے تشریف لے گئے۔ کیسے ڈریں گے؟ جو ابھی پردھان منتری بنا ہی نہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں بنے گا کہ نہیں بنے گا، اس سے ڈریں گے۔ بھائی جو بن گیا اس کے بارے میں چلو سوچا جا سکتا ڈر گئے ہوں گے، لیکن جو بنے نہیں اس سے کیا ڈرنا؟ یزید کی تاج پوشی سے پہلے ہی ابو ہریرہ دنیا سے تشریف لے گئے، لہذا اس کے ڈر کی وجہ سے وہ حدیثیں چھپا لیں، اس کا سوال ہی پیدا۔ جو حدیث عام لوگوں کے سامنے انہوں نے بیان نہیں فرمائی تھی، جس کا ذکر وہ اس حدیث کے اندر فرما رہے ہیں، اس سے مراد فتنے کی وہ حدیثیں ہیں جن کے صحیح مفہوم کو عوام کے لیے سمجھنا ممکن نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ میں نے ہر کس و ناقص کے سامنے، عام لوگوں کے سامنے عموماً روایتوں کو بیان نہیں کیا ہے۔ اقتدار سے ڈر کر چھپانے کا الزام یہ سراسر ظلم اور زیادتی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں سمجھے؟ حفظت من رسول اللہ، میں نے پیغمبر علیہ السلام سے محفوظ کیے تھے ان کے دو برتن، بس ان میں سے ایک تو میں نے تمہارے درمیان پھیلا دیا، اور دوسرا برتن اگر میں اس کو پھیلا دیتا قطع ھذا البلعوم تو میری یہ گردن کاٹ دی جاتی ہے۔ تو بلعوم حدیث کا لفظ ہے۔ اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک راوی کی طرف سے بلعوم کا ترجمہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ بلعوم کے معنی مجرد طعام۔ بلعوم اس روایت کو اس رگ کو کہتے ہیں جس رگ کے اندر سے کھانا پیٹ میں پہنچتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟